ساتھ ساتھ جو ہے دوسری صفت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور بھئی اللہ کا جو ہے سب سے بڑا امر ہے، سارے جو احکامات اللہ نے کہا دیے، بولو او بھائی سن رہے، سارے احکامات کہاں ملے اللہ کے؟ زمین پر ملے، لیکن اللہ کا حکم نماز والا عمل اللہ پاک نے کیا کیا؟ عرش پر بلا کر حضور علیہ السلام کو معراج نصیب فرمائی، اپنی خاص حضوری میں بلایا اور نماز کو جو ہے دیا، تو پتہ چلا کہ جو جتنا عمل قیمتی ہوتا ہے اس کو بڑے اعزاز سے، اکرام سے، اور اتنا بڑا جو ہے اس کو اعزاز سے دیا جاتا ہے۔ تو نماز اتنا بڑا اونچا عمل تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اپنے پاس بلایا اور اپنی خاص حضوری عطا فرمائی اور نماز والا عمل کیا۔ اب یہ بزرگو دوستو، سارے دنیا کی جتنے بھی اسباب ہیں یہ سارے غیر یقینی ہیں، کیا ہے بولو؟ غیر یقینی، اور نماز والا سبب یہ یقینی سبب ہے، اللہ کے خزانے سے براہ راست دینے کا یقینی سبب کیا ہے؟ نماز والا عمل ہے، کہ بھئی جو ہے نماز سے وہ سب کچھ ہوگا جو ہم چاہیں۔ حضرت صحابہ کرام نے اپنے نمازوں پر محنت کر کے نمازوں کو جاندار بنایا تھا اور نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائلوں کو حل کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، ارے بھی کہا جا رہے ایک اٹھا تو سب اٹھتے، ہاں ایک کی اتباع میں سب، ہاں پہلے جانے والے کے جو ہے ہاتھے میں سارا وبال ہے، بس ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کو چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ جو ہے ساری ضرورتوں سے پورا ہونے کے لیے، ہاں ساری ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے موقع دیا جائے گا انشاءاللہ، ظہر تک کا موقع دیا جائے گا۔ تو بھئی کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں بھائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر متوجہ ہو جاتے بھائی، نماز کی طرف۔ تو نماز یہ یقینی سبب ہے، اللہ کے خزانے سے براہ راست دینے کا یقینی سبب کیا ہے؟ نماز والا عمل ہے۔ دنیا کے سارے اسباب یہ اوندے برتن ہیں اور نماز والا سبب کیا ہے؟ یہ سیدھا برتن ہے کہ براہ راست اللہ سے جو ہے لینے کا یہ سبب ہے، یقینی سبب ہے۔ اس لیے دوستو اپنے نمازوں پر محنت کر کے اپنے نمازوں کو جاندار بنانا ہے، اپنے نمازوں کو جاندار بنانا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ بھئی جو ہے نماز کے بننے نے ہمارے زندگی کو بننے کے لیے روک رکھا ہے، کہ نماز بن گئی تو زندگی بن جائے گی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی بھی اچھی، اور جس کی نماز خراب اس کی زندگی بھی۔ اس لیے بھی جو اپنی نمازوں پر محنت کر کے نمازوں کو جاندار بنانا ہے، نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ جاندار بنانا ہے۔ اس لیے بھی جو ہے 3 لائن کی محنت ہے، نمازوں پر کتنے لائن کی محنت ہے؟ 3 لائن کی۔ ایک تو بھئی نماز کی لوگوں کو خوب دعوت دی جائے، کیا دی جائے بولو؟ نماز کے لوگوں کو خوب دعوت دی جائے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے جس چیز کو اپنے اندر داخل کرنا ہے اس کی بصفت ہم تبلیغ کرے، دعوت دے، کیونکہ جتنی دعوت دی جائے گی اللہ پاک جو ہے وہ صفت کو اپنے اندر داخل کرے گی، کہ گشتوں سے آنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز جاندار بنے گی۔ کیا بنے گی بولو؟ دیکھو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی گشت کر کے آؤ، اور گشت کر کے آنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز وزندار ہوگی، کہ دعوت دے کر آئیے، اب دعوت کے بعد جو عمل کیا جائے گا وہ نماز والا عمل کیا ہوگا؟ جاندار عمل ہوگا، وزن والا عمل ہوگا۔ اس لیے کہا کہ بھئی جو ہے ہم جو لوگوں کو خود دعوت دیں، کہ نماز کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ بے نمازی نمازی بن جائے، نماز کی دعوت اس کے لیے کہ بے نمازی نمازی بن جائے، بلکہ نماز کی دعوت اس لیے ہے کہ ہماری نماز جاندار بن جائے۔ کیا بن جائے بولو؟ جاندار بن جائے، کہ نماز کے پہلے جو دعوت دی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز جاندار بنے گی۔ کیا بنے گی؟ جاندار بنے گی۔ یہ نماز جاندار ہے تو زندگی بھی شاندار ہے، کہ نماز کے بننے میں ہماری زندگی کے بنانے کو جو ہے کیا کیا ہے؟ کہ نماز بن جائے گی، زندگی بن جائے گی۔ اس کے لیے بزرگ دوستوں 3 لائن کی محنت ہے۔ ایک تو سب سے پہلے لوگوں کو اس کی دعوت دے، دعوت دیں گے بھائی سب؟ ہاں بھائی، ہاں دعوت دینا ہے نماز کی، لوگوں کو خوب جم کے دعوت دینا ہے۔ اور کئی کے لیے دعوت دینا ہے کس نیت سے؟ کہ بھئی میری نماز جاندار بن جائے،
نماز کی دعوت اس لیے نہیں کہ بے نمازی نمازی بن جائے، بلکہ جو یہ نیت کی جائے کہ نماز کو جاندار بنایا جائے، نماز کو کیا کیا جائے؟ جاندار بنایا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی دعوت۔ دوسرے جو ہے اپنے نمازوں پر محنت کر کے اپنے نماز کے ظاہر کو اور باطن کو صحیح کرنا، نماز کا ظاہر اور باطن صحیح ہو جائے، نماز کا اندرون اور باہر کی جو ساری چیزیں اس کو جو کیا کرنا ہے؟ محنت کر کے صحیح کرنا ہے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام کے پھیرنے تک جو اس کے اذکار ہے، پڑھی جانے کی چیزیں، اور جو اس کے ارکان ہیں، کی جانے والی چیزیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے چوری کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ اس کے رکوع اور سجدے کو صحیح نہیں کرنا۔ تو بزرگو دوستو یہ کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے نا؟ اس لیے دیکھو نماز کے واجبات میں ہے، کیا ہے بولو؟ نماز کے واجبات میں سے تعدیل ارکان، ہر رکن کو کیا کرنا؟ رکوع اور سجدے کو اطمینان سے کرنا، یہ تعدیل ارکان ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر واجب چھوٹ رہا ہے تو نماز کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ نماز کو دہرانا پڑے گا، نماز کے اندر سجدہ سو ہو جائے گا۔ واجب چھوٹ رہا ہے، گنہگار بنے گا یہ۔ حضرت حذیفہ جو ہے ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور جلدی رکوع کیا اور جلدی سجدہ کیا، جلدی رکوع کیا اور جلدی سجدہ کیا۔ وہ آپ نے بلایا کہ جو ہے کہا کہ کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہے تو صحابہ میں ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے رہو گے تو حضور علیہ السلام نے جو دین لے کر آیا ہے اس دین پر تمہارا انتقال نہیں ہوگا، اس دین پر تم نہیں پڑھو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز کیا بنے؟ جاندار بنے۔ نمازوں کے اندر محنت کر کے نماز کے ظاہر کو صحیح کرنا ہے اور نماز کے باطن کو بھی صحیح کرنا ہے۔ نماز کے اندر جو پڑھی جانے کی چیزیں ہیں کہ قرآن کا پڑھنا نماز کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ بزرگو دوستو فرض میں سے ہے۔ تو قرآن کا جو صحیح پڑھنا ہے اس کے اوپر بھی مشق کرے، ہم قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے، حرف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے۔ اور نماز کے جو ہے فرمایا کہ یعنی بزرگو دوستو یعنی جو ہے وہ نماز کے جو ہے ٹوٹنے کے اندر اس کے اندر بتایا کہ قرآن کے پڑھنے میں بڑی غلطی کرنا، قرآن کے پڑھنے میں بڑی غلطی کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے مفسدات کہ بھئی سالوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ میری نماز ہو رہی نہیں ہوئی۔ جو 18 مفسدات بتا ہے نماز کے، نماز کو توڑنے والی چیزیں، اس کے اندر ایک ہے کہ بھئی قرآن کے پڑھنے میں بڑی غلطی کر رہا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہ بھئی سالوں سے حضرت نماز پڑھ رہے لیکن قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نماز کے پڑھنے میں مفسدات اگر یہ آیا ہے تو نماز فاسد ہو رہی ہے، اس کی نماز ختم ہو رہی ہے، نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے بھائی جو ہے تجوید کے حلقوں کے اندر جو سبق دیا جاتا ہے اس سبق کو ہم دن بھر کیا کریں؟ یاد کریں، اس سبق کو ہم دہرائیں اور جو ہے نورانی قاعدہ ختم کریں اور تجوید کو الف با تا سے قرآن کے صورتوں کو جب تک اعوذ باللہ سے نہیں ہوتی جب تک بسم اللہ پر نہ جائے اور جب تک بسم اللہ سے نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ پر نہ جائے۔ یعنی میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سبقن تھوڑا تھوڑا قرآن شریف صحیح کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو بھئی ہم کو نیت کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں بالکل فارغ ہے، ہمارا قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے، صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے کی مشق کریں۔ یہ نماز کے محنت کے اندر ہے، نماز کے ظاہر کو صحیح کرنے میں ہے۔ اور نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کا باطن، نماز کا اندر یہ ہے کہ فرمایا کامل نماز کے دو ہی درجے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ کامل نماز کے دو ہی درجے ہیں۔ احادیث جبرائیل ہے، فرمایا من احسان، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو
دیکھ رہا ہے. اگر یہ ہم کو جو ہے یہ درجہ ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ تصور کرے، یہ جو ہے استحضار ہے کہ بھی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو کامل نماز کے دو ہی درجے ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ دھیان ہو، یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز 4 حال کا نام ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور قائمہ. فرمایا نماز میں شروع میں اپنے دھیان کو جمانے کے لیے ہر رکن میں 3 مرتبہ اس تصور کو کیا جائے. کہنا نہیں ہے، تصور کرنا ہے، دھیان لانا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ والے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے تو نماز میں جان پڑ جائے گی. نماز کیا ہوگی؟ اللہ والے دھیان والی بن جائے گی، اللہ والے دھیان والی بن جائے گی. تو نماز کے ظاہر کو اور باطن کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور جو تیسری محنت اپنے نماز کے اندر کیا کرنا ہے؟ بولو. نماز کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنا ہے کہ جو ہے جو نماز پڑھی اللہ ہی کے توفیق سے نماز پڑھی. کس کے توفیق سے نماز پڑھی؟ اللہ ہی کے توفیق سے نماز پڑھی. اپنے نماز کو شکر استغفار کے ساتھ پورا کرنا ہے. کس کے ساتھ پورا کرنا ہے؟ بولو. شکر استغفار کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے کو نماز سکھائی. کس نے سکھائی؟ بولو. حضور علیہ السلام نے سکھائی. اور پھر جو ہے فرمایا کہ اپنی جب نماز پوری کرو تو یہ دعا پڑھو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ جو مجھ کو معاف کر دے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا. حالانکہ کیا کی بھئی؟ نماز پڑھی، لیکن کہا اپنے نماز کو کیا کرو؟ شکر و استغفار کے ساتھ پورا کرو کہ بھئی جو ہے اللہ ہی کے توفیق سے نماز پڑھی. جیسے پڑھنا چاہیے کہ ویسی نماز نہیں پڑھی. آئندہ اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کیا کرے؟ مشق کرے. اس کے لیے دیکھو اللہ کے راستے میں ہیں، بالکل فارغ ہے. ہمارے فارغ اوقات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے نمازوں پر محنت کی جائے، اپنے نمازوں کو جاندار بنایا جائے. کریں گے انشاءاللہ سب محنت. اسی کے ساتھ ساتھ بزرگوں دوستو تیسری صفت کیا ہے؟ علم اور ذکر. علم کیا ہے بھائی؟ بولو. حال کے امروں کو پہچاننا. کیا ہے؟ حال کے امروں کو پہچاننا. اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ حال کے امروں کو پہچاننا. اور جو ہے کہا کہ جو حال کا امر ہے اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے ذکر کو سن رہا ہے، میرے سامنے ہے. یہ اللہ کا دھیان ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دھیان ہے. اس کے بزرگوں دوستوں محنت کر کے اپنے علم کے اوپر جو کیا کرنا ہے؟ حال کے امروں کو معلوم کرنے کی فکر کرنا ہے. یہ کہا کہ اصل علم کا مقصود ہے. اس لیے فرمایا کہ علم کے ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے افضل ہے. علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل جہالت کے بہت سارے اعمال سے بہتر ہے. اس لیے اپنے علم پر محنت کر کے اپنے علم کو کیا کرنا ہے؟ بولو. اس صفت کو اپنے اندر داخل کرنا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لوگوں کو خوب دعوت دیں گے. دعوت دیں گے انشاءاللہ. اس کی جو جتنی دعوت دیں گے اللہ پاک اس صفت کو اپنے اندر داخل کریں گے. اور دوسرے مشق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مشق. کہ بھئی جو ہے فضائل والا علم. 2 طرح کا علم ہے. ایک ہے فضائل والا علم اور ایک ہے مسائل والا علم. کہ فضائل والا علم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر سیکھے. یہ جو فضائل کے حلقے لگتے ہیں نا، روزانہ اپنے آپ کو محتاج بنا کے اور اپنے آپ کو جو ہے بے طالب بنا کے فضائل کے حلقوں میں روزانہ بیٹھنے کی ہم مشق کریں گے بھائی. اور جو ہے مسائل والا علم جو ہے اپنے اپنے لائن کے علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سیکھے. مسائل کو بیان نہ کرے بلکہ مسائل کو کیا کرنا ہے؟ بولو. سیکھنا ہے. مسائل کو بیان نہیں کرنا ہے. ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا جو حال ہے وہی حال سامنے والے کا نہیں. اس لیے جو مسئلہ تم نے سیکھا وہ مسئلہ تم نے بیان کر دیا. اب جو ہے تمہارے لیے تو وہ شریعت نے سہولت دی، اب اس کے لائق جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، تم نے مسائل کو بیان کیا. اس لیے کہا کہ مسائل کو بیان نہیں کرنا ہے. ہمارے یہاں مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل مت سیکھو. مسائل سیکھو انفرادی طور پہ اپنے اپنے لائن کے جو مسئلے کے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سیکھو تاکہ عمل صحیح ہو جائے. عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن عمل کو صحیح کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولو. مسائل والا علم سیکھنا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ.
اور بزرگوں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دعاؤں کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے علم کو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں دعاؤں کو منقول کیا ہے، اللہ رب زدنی علما، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اے اللہ نفع والا علم عطا فرما، برائی والے علم سے میری حفاظت فرما، اس کو اپنے دعاؤں میں اہتمام سے مانگنا ہے. مانگیں گے سب انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے اللہ کا دھیان ہے کہ اللہ کا دھیان آئے گا، آدمی سارے گناہوں سے بچے گا. آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے بھائی؟ غفلت ہے. کیا ہے؟ غفلت ہے. یہ غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. میں نے کہا کہ دنیا کے حلال مال کی مشغولی کیوں نہ ہو، یہ دنیا کی حلال مال کی مشغولی غفلت پیدا کرتی ہے. اس غفلت کو اگر دور نہیں کیا جائے تو سختی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سختی پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے، دلوں کو سخت بنا دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ ان کے بدعمالیوں نے، ان کے غفلتوں نے کیا کر دیا؟ یہ سخت کر دیا. پھر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی. پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا پھر ہم اس کے معیشت کو تنگ کر دیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ خود شیطان کو مقید کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے بھائی ذکر سے غافل رہنا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے جو ہے کیا کہا؟ ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے. کیا رہے بولو؟ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہم رطب اللسان رہے، اللہ کا ذکر کرنے والے. ابھی سنا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی. اس میں سے کیا ہے بولو؟ ذکر کرنے والی زبان ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کی دعاؤں میں ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ ان کو جو ہے تعلیم دی کہ اس دعا کو پڑھنا چھوڑنا نہیں، جس میں فرمایا کہ اللہ میری مدد کیجیے گھر پر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں اللہ میری مدد کیجیے. اس کے وجہ کو دوستوں کیا کرنا ہے بولو؟ ذکر کو اہتمام سے کرنا ہے. کہ جو ہے فرمایا کہ ذاکرین ہنستے ہوئے کل جنت میں داخل ہو گئے. اس نے کہا کہ اس صفت کو زندگی میں داخل کرنے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. ایک تو خوب اس کی دعوت دینا ہے، دوسرے مشق کرنا ہے، اپنے تسبیحات کو دونوں کی اہتمام کے ساتھ قبلہ رخ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا ہے. ورنہ یہاں تسبیح بھی چل رہی ہے اور یہاں باتیں بھی چل رہی ہیں. ارے اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا ہے، بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ بدعت ہے. بلکہ جو ہے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ، جب اللہ کا جو ہے اللہ کی بڑائی کی جا رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی بڑائی آ گئی، اللہ اکبر جب کہا جا رہا ہے تو اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی. تو استحضار کے ساتھ کیا کرنا؟ تسبیحات کو پورا کرنا. استغفار کی جب ہم تسبیح پڑھیں گے تو ندامت کے ساتھ ہماری تسبیح پوری ہوگی کہ بھئی جو بالغ ہونے سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوئے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ہم کیا کریں؟ استغفار کرے. تو انشاءاللہ یہ استغفار کی تسبیح کیا ہوگی؟ دلوں پر اثر کرے گی. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات امت پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا تصور کرتے ہوئے محبت کے ساتھ یہ کیا کریں کہ عظمت کے ساتھ درود پاک کی تسبیح کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ روزانہ 1 پارہ، اور حفاظ کرام جو ہے یہ روزانہ 3 پارے پڑھے گئے. اور موقع مل کے دعاؤں کا اہتمام. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھی افضل ذکر یہ ہے کہ بندہ جس حال میں ہے اس حال میں اللہ اس کو یاد آئے. موقع مل کی دعائیں، موقع مل کی دعائیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعاؤں کو فرمایا کہ یہ تعلیمات بھی ہے اور حفاظت بھی ہے. کیا یہ حفاظت ہے، یعنی محفوظ قلعے ہے. مسجد دعائیں کیا ہے بھائی؟ محفوظ قلعے ہے. اللہ کی شان واقعہ سنتے نا، حضرت ابو درداء نے کسی نے آگے کہا تمہارا مکان جل گیا، جل گیا. 2-3 مرتبہ کہا نہیں جلا، کہا نہیں جلا. تو کسی نے جو ہے آگے کہا کہ آگ کے شعلے تمہارے گھر تک آئے اور بجھ گئے. بعد میں پوچھا گیا کہ یقین کے ساتھ کیسے کہا تم نے نہیں جلا، نہیں جلا؟ تو کہا میں نے وہ کلمات پڑھ لیے تھے جو حضور علیہ السلام نے مجھ کو تعلیمات دیے تھے. جو یہ کلمات پڑھ لیے اس کے پر کوئی بلا مصیبت اچانک آفت
نہیں آ سکتی. مجھ کو یقین تھا کہ میرے اوپر یہ آفت نہیں آ سکتی. تو بھائی موقع محنت کی دعا ہے یہ محفوظ قیدے ہیں کہ بھی جو ہے تعلیمات بھی ہے کہ بھی یہ ہوگا اس وقت میں یہ مانگو اللہ سے تو اس سے کیا ہوگا بھائی ہاں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے موقع محنت کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ افضل الذکر ہے یہ موقع محنت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور جو ہے بزرگ دوستو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو ہے اکرامی مسلم کہ اپنے آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے. ہماری زندگیاں حضور علیہ السلام علیہ اخلاق والی بن جائے. ہمارے اخلاق کریمانہ شریفانہ اخلاق بن جائے اور جو ہے ہمارے معاملات صاف ستھرے ہو جائے. عبادت کے لائن سے دین آتا ہے لیکن اگر معاملات صحیح نہ ہو تو دین نکل جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کا مخلص وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر سی نیکی لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی کسی کو جو مارا کسی کا حق دبایا اس کی نیکیاں حقدار کو دی جائیں گی. یہ مفلس ہے. اس لیے اپنے حق کو ادا کرنا ہے. اس لیے کہا کہ جو اس کی خوب دعوت دے اپنے ذات سے مشق کرے اور رو رو کے دعاؤں میں اللہ سے اس کو مانگے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے عملوں کو اللہ کے لیے کرنا. مخلصی ہدایت کے چراغ ہے اور اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے ذریعے سے سخت سے سخت فتنوں کو اللہ دبا دیتے ہیں. اغراض والے فتنہ پھیلائیں گے اور اخلاص والے ہدایت کریں گے. اس لیے کہا کہ ہمارے علامت کے اندر کیا ہو اخلاص. اس کے لیے جو اس کو روزانہ اس کی دعوت دینا ہے اپنے ذات سے مشق کرنا ہے اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولتے رہنا ہے اور اس کو دعاؤں سے اللہ سے جو دعاؤں میں مانگنا ہے. اور یہ سارے اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے بھائی اللہ کے راستے کی مدد حرکت دینا یا اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنے عملوں کو درست کرنے کے لیے اور سارے امت کو کہ صحیح عمل صحیح یقین اور عمل پر لانے کے لیے حضور والی محنت کو لے کے سارے عالم میں پھیلنا ہے. جیسے ہم نکلے اللہ کے راستے میں ایسے ساری امت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی لوگوں کو خود دعوت دینا ہے. دیں گے دعوت انشاءاللہ. اس کے لیے